میرے بھائیو توجہ رکھنا، اب سکہ چلے گا تو کن کا چلے گا؟ میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں، میری نبی کی جو امت ہے، یہ دور جو ہے یہ دور علم کا دور ہے، علم ترقی کرے گا، عروج پہ جائے گا۔ میں نے اپنے نبی کو علمی معجزہ قرآن دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ابو جہل کہتے ہیں چلا جا چلا جا، حرم میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں لیکن جن سے تو نے ملنا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ جیسا چہرہ اللہ نے ان کو دیا ہے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جن کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے ربدی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیئے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ کیا مفہوم کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پہ اتارتے، پہاڑ قرآن کا بوجھ مقام مرتبہ برداشت نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سوچنے کی بات ہے، پہاڑ کا وجود اتنا بڑا، اتنی طاقت والا پہاڑ، اس کے باوجود قرآن اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے اس قرآن کے مفہوم کو سامنے رکھا اور میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جو مانتے ہیں وہ تو بولو، قرآن کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ کہتا مولوی صاحب قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا اس لیے میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے اور ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ میں نے کہا قرآن بے مثال کیوں؟ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو بے مثال دیا، کام دیا تو بے مثال دیا، مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان حسب نسب قبیلہ دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت اور حکمت بصیرت دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیے تو بے مثال عطا کیے ہے۔ نانا اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، سینہ دیا تو بے مثال دیا، مدینہ دیا تو بے مثال دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں، ازواج، بنات، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں دی ہیں تو بے مثال عطا کی ہیں۔ اللہ نے صحابہ، اہل بیت اور امت دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے۔ میرے نبی کو صورت بھی بے مثال دی ہے، میرے نبی کو سیرت بھی بے مثال دی ہے۔ اس لیے تو میں نے دعویٰ کیا اللہ نے کملی والے کو کتاب قرآن بھی دیا ہے تو بے مثال عطا کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا ماحول بنائیے، میں انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ باتیں، قرآن بے مثال ہے۔ اب میں نے دائیں بائیں نہیں، صرف اپنے عنوان کو چلانا ہے اور میں نے بتانا ہے یہ قرآن بے مثال کیوں ہے۔ قرآن بے مثال ہے اس لیے کہ یہی قرآن ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے۔ گنبد خضرا کے مقیم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا گھر میں پڑھو گے رحمتوں کا نزول ہوگا، دکان پہ پڑھو گے برکتوں
رحمتوں کا نزول ہوگا، یہی قرآن ہے۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے، مبلغ قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھاتا ہے، معلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے، متعلم قرآن بن جاتا ہے، مصلی پہ آ کے پڑھتا ہے، امام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن اتنا بے مثال ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ سنیے گا، علماء فرماتے ہیں کائنات میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بیت اللہ۔ بندہ بیت اللہ کو بیٹھا دیکھتا رہے، نہ تسبیحات کرے، نہ تلاوت کرے، نہ نوافل پڑھے، بس بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہے، یہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2 آب زمزم، آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 3 علماء کا چہرہ۔ نمبر 4 والدین کا چہرہ۔ نمبر 5 فرمایا قرآن کریم ہے۔ قرآن پڑھنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن پڑھنا تو بڑی برکت کی بات ہے۔ فرمایا جو پڑھتا نہیں، صرف قرآن کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھنے پہ بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن بے مثال ہے۔ سارے کہہ لیں قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ میرے بھائیو، قرآن بے مثال کیوں ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، اللہ نے سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم کو عطا کر دی، ساری سواریوں کی سرداری اللہ نے براق کو عطا کر دی، سارے پہاڑوں کی سرداری اللہ نے احد پہاڑ کو عطا کر دی، سارے میدانوں کی سرداری بدر و احد کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، سارے نبیوں کی سرداری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری حضرت فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے محدثین کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، سارے معذروں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی، سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے سارے فقہاء کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی، اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کی کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ میرے بھائیو بولیے قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ اللہ اکبر! قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال؟ میں نے عرض کیا قرآن میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس کائنات میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء بھیجے، ہم کسی نبی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تمام کے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جب آمینہ کے لال آ گئے اب سکہ چلے گا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ کہتا مولوی صاحب اب سکہ کن کا چلے گا؟ میں نے کہا اگر تو ذوق میں بیٹھا ہے میں تجھے بتاؤں نا اب سکہ کن کا چلے گا؟ اب سکہ ان کا چلے گا جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں برتر ہے، محبوب رب اکبر ہے، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن، مقام قرآن۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا،
اب سکہ چلے گا تو کن کا چلے گا؟ میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ اب سکہ کن کا چلے گا؟ میں نے کہا اب سکہ ان کا چلے گا اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا نبی چہرہ ظاہر کر دے، میرا نبی نظر اٹھائے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ اب کس نبی کا سکہ چلے گا؟ ان کا مقام یہ ہے براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میں نے کہا کس نبی کا سکہ چلے گا؟ یہ قرآن بے مثال ہے، کیوں میرے اور آپ کے محبوب کا معجزہ ہے۔ کس نبی کا معجزہ؟ توجہ کیجئے گا، آؤ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، یہ اس نبی کا معجزہ ہے۔ اب سکہ اس نبی کا چلے گا جب تک وہ کائنات میں نہیں آئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ انہوں نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، یہ ان کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے، ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے، انہوں نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہے، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائے، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں، چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ ان کا مقام ہے۔ ان کے قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ نانا یہ ان کا مقام ہے۔ ان کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے دی، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے گا جب میرے محبوب کی باری آئی نا، میرے محبوب کو اللہ نے معجزے دیے نہیں، سراپا معجزہ بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 10,000 معجزے لکھنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس پہ بس نہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر 10,000 معجزے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، قرآن کریم میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو جتنے معجزے عطا کیے، ان تمام معجزوں میں 2 معجزے بڑے ہیں۔ کتنے معجزے؟ یوں تو میرے نبی کی ہر ادا معجزہ ہے، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک معجزہ سنا دیتا ہوں۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ، ذرا کھچ کو کہو نا سبحان اللہ۔ علماء کے ہاں باقاعدہ بحث چلتی ہے حدیث پاک میں، میرے محبوب کے چہرہ انور پہ داڑھی کے کتنے بال سفید تھے، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی سانو کی دیتا ہے، مولویوں نے کی دیتا ہے۔ میں نے کہا وہاں ان کی کتابیں جو اللہ نے ان کے نبیوں کو دی، آج ان کے پاس وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس امت کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 5 بال، کتنے بال؟ دوسری میں 10، تیسری میں 15، کتنی احادیث ہو گئیں؟ تو تسی سمجھدار بندے ہو، جیدے چی اختلاف ہوئے انہوں چھاڑ دینا چاہیے دے، ہاں اسے چھوڑ دینا، حدیث کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں 5، ایک میں 10، ایک میں 15۔ میں نے کہا بھائی، کہنے والے نے کہا نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے،
ہم حدیث نہیں مانتے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہم اہل قرآن ہیں۔ میں نے کہا بابو اگر حدیث کا انکار کرے گا تو قرآن بھی نہیں ملے گا۔ جن ہونٹوں سے حدیث نکلی انہی ہونٹوں سے قرآن نکلا، جو سند حدیث کی ہے، جن واسطوں سے حدیث آئی ہے انہی راستوں سے قرآن بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تو جناب حدیث کا انکار کیا۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا میں فقہ نہیں مانتا۔ اور تجھے کیا مسئلہ ہے، تو فقہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک امام کچھ کہتا ہے، دوسرا امام کچھ کہتا ہے، تیسرا امام کچھ کہتا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھ اگر فقہ چھوڑے گا پھر تجھے حدیث بھی نہیں ملے گی، تو حدیث چھوڑے گا تجھے قرآن نہیں ملے گا۔ کہتا جی اختلاف ہے، اہل علم علماء تشریف فرما ہے، کبھی اختلاف ہوتا نہیں نظر آتا ہے۔ کہتا جی یہ کیا ہوا، اختلاف ہوتا نہیں نظر آتا ہے؟ میں نے کہا سادی سی مثال دیتا ہوں، دو بندے جمع ہو جائیں، ایک کو نظر کم آتا ہو ایک کو سنتا کم ہو، دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں دور دیوار پہ یا دور درخت پہ، کوا آ کر بیٹھے، جسے نظر کم آتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے کڈی سونی کوئل بیٹھی ہے۔ کی بیٹھا ہے؟ کڈی سونی۔ کہا اچھا وہ کہاں جو بولے آنا وہ جنہوں سندا تھوڑا سی، انہوں نے کہا بول دی بھی بڑا سونا ہے، بول دی بھی۔ یہ آج کل جنہوں ایک رکوع قرآن دا سدھا پڑھنا نہیں آندا تے موبائل تو کڈ کڈ حدیثاں نمبر تے تحقیق نو جڑے نے، اپنے وجود کی طرف دیکھیں تو خود شرما جائیں، اپنے وجود کی طرف دیکھیں تو کیا ہو جائے؟ او جی میں تحقیق کر رہا ہوں، دین پہ تحقیق کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جملہ دیکھیے، ان لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں، تحقیق کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیرا پیو دادا بغیر تحقیق تو عمل کر گئے، یہ امت 1450 سال سے بغیر تحقیق کے عمل کر رہی ہے۔ میرے بھائیو اس جملے نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دین سیکھنا اور ہے، معلومات اور ہیں، اللہ اکبر، لیکن تحقیق، میں نے کہا پھر تحقیق ایسی ہی ہوتی ہے کہ کان کوئل بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنا عقیدہ بھی تباہ، دوسروں کا عقیدہ بھی تباہ۔ سنیے گا کیا خیال ہے، انہاں دونوں نو پکے رہنا چاہیے بھی یہ کان نہیں کوئل ہے؟ نہ ایسے بندے سے پوچھ لینا چاہیے جسے نظر بھی ٹھیک آتا ہے اور جسے سنتا بھی ٹھیک ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہ ہو، تمہیں پتہ نہ چلے تو پھر اس سے پوچھ لیا کرو جسے نظر بھی ٹھیک آتا ہے، جسے سنتا بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھنا اب 5 10 15 قربان جاؤ، علامہ کرمانی آگے رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ اختلاف ہے نہیں نظر آتا ہے، یہ اختلاف ہے نہیں، یہ اختلاف ہے نہیں نظر آتا ہے۔ حضرت کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو داڑھی ہے نا، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں سفیدی بڑھتی چلی جاتی ہے، بال سفید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا آسان سا جواب ہے، اور انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ انکار کر دیا۔ اب دیکھیے گا، کہا کسی نے جب دیکھا، صحابی نے جب دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پہ 5 بال سفید تھے، اس نے 5 نقل کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے نے دیکھا 10 ہو گئے، اس نے 10 نقل کر دیے، پھر اس نے 15 دیکھے، تیسرے نے 15 نقل کر دیے۔ اس میں اختلاف والی بات کون سی ہے؟ میں قربان جاؤں، ایک جواب تو یہ ہے، بڑا پیارا جواب ہے، لیکن ایک جواب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دیا، حضرت نے کمال کر دیا۔ سنیے گا، ایمان تازہ ہو تو اظہار بھی ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ 5 10 15 یہ سبھی اندازے کی باتیں ہیں۔ حضرت اندازے کی باتوں کا کیا مطلب؟ کہا دنیا والوں میرے نبی کے چہرہ انور پہ اللہ کی طرف سے انوارات کی اتنی بارش ہوتی تھی، میرے نبی کا چہرہ ایسا چمکتا اور دمکتا تھا کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کے میرے نبی کے چہرے کو دیکھے اور بالوں کو شمار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی نے نظر ڈالی ہے، اس نے اندازے میں 5 کہہ دیا، کسی نے 10 کہہ دیا، کسی نے 15 کہہ دیا۔ میں عرض کر رہا تھا باقی نبیوں کو معجزے دیے، میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا دیا، لیکن 2 معجزے بڑے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم ہے، نمبر 2 معراج ہے۔ اور اللہ جو نبیوں کو معجزے عطا کرتے ہیں اس میں ترتیب یہ ہے، جو وقت کی ضرورت ہوتی، جو وقت کا ماحول اور آواز ہوتی نا، اللہ اس کے مطابق نبی کو معجزے عطا کرتے۔ اللہ آپ نے جو اپنے نبی کو 2 معجزے دیے، یہ کیوں دیے؟ نمبر 1 فرمایا قرآن اس لیے دیا، میری نبی کی جو امت ہے یہ دور جو ہے یہ دور علم کا دور ہے، علم ترقی کرے گا، عروج پہ جائے گا۔ میں نے اپنے نبی کو علمی معجزہ قرآن دیا ہے،
اور چیلنج کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا کے لاؤ۔ آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ لا سکا ہے، اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اللہ قرآن تو دے دیا، معراج کیوں دی ہے؟ کہا اس لیے میں جانتا تھا نبی کا امتی علم کے ذریعے سے راکٹ بنائے گا، جہاز بنائے گا، چاند پہ قدم رکھے گا، امتی تو چاند پہ جائے اور نبی وہاں نہ گیا ہو، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ جا جبریل میرے محبوب کو لے آ، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں لے آ جہاں نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا۔ میں نے دعویٰ کیا قرآن بے مثال ہے، سارے ایک دفعہ کہہ لو قرآن کیا ہے؟ کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے یہاں تک تمہید باندھی ہے، اب میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ہر کتاب جو ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 الفاظ ہوتے ہیں، نمبر 2 معانی ہوتے ہیں، نمبر 3 اس کتاب کی تاثیر ہوتی ہے۔ میں نے دعویٰ کیا کہ قرآن بے مثال ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا الفاظ قرآن بھی بے مثال ہیں، علوم قرآن بھی بے مثال ہیں، تاثیر قرآن بھی بے مثال ہے۔ الفاظ سے آغاز کرتا ہوں، جہاں تک وقت کے دامن نے اجازت دی میں عنوان کو چلاؤں گا اور بات کو سمیٹ لوں گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ قرآن بے مثال ہے اس لیے کہ الفاظ قرآن بھی بے مثال ہے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، ابو جہل اپنا سمو لیے بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا، اس کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ اکبر، مہمان کہنے لگا ابو جہل کیا بنا، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا پریشان اس لیے ہو جب سے ضرب لگی ہے لا الہ الا اللہ، ہمارا تو سارا کاروبار ہی جاتا رہا، ہم نے تو 360 رکھے ہیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، بارشیں برسانے والا، کھیتیاں اگانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، انہی کو نعوذ باللہ ہم خالق مالک کہلواتے ہیں۔ لیکن جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا الہ نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کوئی مگر صرف ایک اللہ، اس وقت سے ہمارے کاروبار تو ٹھپ ہو گئے۔ یہ آنے والا کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن پہ اثر ہے۔ اللہ اکبر، میں بڑا حکیم ہوں، بڑا جادوگر ہوں، جب میں ان کا علاج کروں گا وہ ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ ابو جہل کہتے ہیں اور کیا چاہیے؟ اگر وہ ایسی باتیں چھوڑ دے چل مجھے ان کے پاس لے کے چل، میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ کہتا ہے نا میں تو نہیں جاؤں گا، اگر میں گیا تو علاج نہیں کروائیں گے، اچھا مجھے ایڈریس دے دینا میں خود چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا ایڈریس یہ ہے، حرم میں چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ مسافر مہمان کہنے لگا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا دماغ ہی تو ٹھیک نہیں وگرنہ ایسی باتیں کیوں کرتا؟ کہتا ہے وہاں پہ حرم میں سینکڑوں لوگ ہوں گے، ابو جہل مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کن سے ملنا ہے؟ وہ ہستی کون سی ہے جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے؟ ابو جہل تھا تو میرے نبی کا دشمن، لیکن شاعر کہتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی، جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ابو جہل کہتے ہیں چلا جا چلا جا، حرم میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں لیکن جن سے تو نے ملنا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ جیسا چہرہ اللہ نے ان کو دیا ہے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے، جیسا چہرہ اللہ نے ان کو دیا ہے کسی اور کو عطا، بولو بھائی، کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا اب یہ مہمان جا رہا ہے، اس کے پاس ایڈریس کیا ہے؟ اس کے پاس ایڈریس ہے، سنیے گا میرے بھائی سنیے گا، اس کے پاس ایڈریس ہے، میں نے اس ہستی سے ملنا ہے۔ کس ہستی سے ملنا ہے؟ جن کے بارے میں حضرت حسان یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جن کے بارے میں حافظ شیرازی یوں کہتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البش من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر، میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جن کے بارے میں حضرت شیخ سعدی یوں فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جن کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی
دی شان آکھا جے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ حقیقتیں جا لگیاں میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصور نے تصویر انج دیے کھچی محمد بنا رب قلم توڑ دیتی کہا میں گیا جب میں گیا تو میں نے کسی سے پوچھا نہیں میرے محبوب صحابہ کے درمیان یوں تشریف فرما جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہوتا ہے میں سیدھا قدموں میں نے جا کر عرض کی کہا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں کیا کرنے آیا ہوں نعوذ باللہ کتنی بڑی بات حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ ذرا اٹھنا اسے بتانا علاج کسے کہتے ہیں اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا کیا کرنا ہے اللہ کے نبی آپ ہاتھ نکالیے میرے محبوب نے ہاتھ نکال دیے بعد میں کلمہ پڑھا حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ صحابی بنے میرے محبوب کے ہاتھ نکالیے میرے محبوب نے ہاتھ نکالے اللہ اکبر زماد نے اپنا منتر شنتر شروع کیا میرے محبوب نے اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا آج کے زمانہ میں کوئی قاری اچھے لہجے میں قرآن پڑھے دنیا اشش کر اٹھتی ہے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے تصور تو کیجئے حرم کی سرزمین ہو اللہ کا کلام ہو میرے محبوب کی مبارک زبان ہو رنگ کیا جمتا ہوگا میں قربان جاؤں قرآن دلوں کے اندھیرے دور کرنے والی کتاب ہے دلوں کے زنگ دور کرنے والی کتاب ہے اللہ اکبر اس آنکھ کا تعلق اس دل کے ساتھ ہے قرآن نے صفائی شروع کی نا آنکھیں بہ پڑی میرے محبوب نے تلاوت کو روکا ہے حضرت زماد ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کملی والے جس نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ایک مرتبہ قرآن اور سنائیے نا میرے محبوب نے دوبارہ قرآن سنانا شروع کیا آقا ہاتھ بھی تو نکالیے نا میرے محبوب نے ہاتھ بھی نکالے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تبھی تو شاعر کہتا ہے کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن بے مثال ہے کہہ دو قرآن کیا ہے قرآن بے مثال ہے اور الحمدللہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے قرآن اسے بھی کیا کر دیتا ہے قرآن اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے حضرت تشریف لے آئے بس میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں آخری بات کرنے جا رہا ہوں فضائل حفاظ کے فضائل پھر میرے اللہ نے موقع دیا آخری بات دو خلاصہ اور نچوڑ پیش کرو قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے توجہ کیجئے گا قرآن اس لیے بے مثال کہ جس خالق کا کلام ہے وہ اپنی خالقیت میں بے مثال ہے جس مالک کا کلام ہے وہ اپنی مالکیت میں بے مثال ہے جس وحدہ لا شریک کا کلام ہے وہ اپنی وحدانیت میں بے مثال ہے جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں میں بے مثال ہے قرآن اس لیے بے مثال جس نبی کے قلب اطہر پہ آیا وہ نبی نبیوں میں بے مثال ہے جن شہروں میں آیا وہ شہر شہروں میں بے مثال ہے جن گلیوں میں آیا وہ گلیاں گلیوں میں بے مثال ہے جن میدانوں میں آیا وہ میدان میدانوں میں بے مثال ہے جن غاروں میں آیا وہ غاریں غاروں میں بے مثال ہے قرآن بے مثال ہے کیوں الفاظ قرآن بھی بے مثال ہے علوم قرآن بھی بے مثال ہے تاثیر قرآن بھی بے مثال ہے مجھے اس سے بڑھ کر بات کہنے دینا کہ جب قرآن بے مثال ہے تو پھر قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے اللہ اس چیز کو بھی بے مثال بنا دیتے ہیں ہمارے قاری صاحب کے پاس ایک بندہ آیا کہتا قاری صاحب یہ کپڑا بڑا مہنگا قیمتی کپڑا ہے اسے قرآن کا غلاف بنا دیجئے قاری صاحب کہتے بہت اچھی بات ہے اب وقت نہیں حفاظ کا مقام کیا ہے ان کے والدین رشتہ دار عزیز دوست سن رہے ہیں صرف ایک بات سننا حفاظ کا مقام کیا ہے میں نے کہا اس نے کپڑا دیا قاری صاحب کو کہتا ہے قاری صاحب قیمتی تو بڑا ہے لیکن اس میں ایک نقص اور عیب ہے کیا یہ تھوڑا سا ناپاک ہے اللہ اکبر قاری صاحب اٹھا پھینکیں گے نکل تو بھی اٹھا اپنا کپڑا بھی قاری صاحب اتنا قیمتی کپڑا کوئی نہیں دے گا قاری صاحب کہیں گے
कहेंगे यूं ठोकर भी कोई नहीं मारेगा। कारी साहब ले ले, क्यों नहीं लेता? कहा ये नापाक चीज है, नापाक कपड़ा कुरान का खिलाफ नहीं बन सकता। तू और मैं इंसान होके इतनी एहतियात करते हैं, नापाक जगह के लेके नहीं जाते, नापाक लकड़ी पे रखते नहीं है, नापाक कपड़ा साथ नहीं लगाते। मैंने कहा कुर्बान जाओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिन बच्चों का इंतखाब हिफ्ज़ कुरान के लिए, हिफाजत कुरान के लिए होता है, ये इंसान नहीं करता, ये रब्बे रहमान करता है। तुझे और मुझे गलती लग सकती है, लेकिन रब्बे रहमान को गलती नहीं लग सकती। मैं कुर्बान जाऊं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन। कहना चाहता हूं, आपके खानदान के सभी बच्चों के दिलों पे मेरे अल्लाह ने नजर डाली है, लेकिन आपके बच्चों के सीने मेरे अल्लाह को पसंद आए और उन्होंने कुरान की हिफाजत के लिए इन सीनों का इंतखाब कर लिया। तो फिर मुझे यूं कहने देना, अल्लाह अकबर, कुरान बेमिसाल है, इसको देखने वाली आंख भी बेमिसाल है, पढ़ने वाली जुबान भी बेमिसाल है, सुनने वाले कान भी बेमिसाल है, उठाने वाले हाथ भी बेमिसाल है। ना ना, जिस सीने में कुरान आया है वो सीना भी बेमिसाल है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अपने बच्चों को ये दौलत देने की तौफीक अता फरमाए। जिनको मिली है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके वालिदैन को, असातिज़ा को, मदरसे को, इंतज़ामिया को, गांव वालों, इलाके वालों को। और अल्लाह से दुआ भी है, जिस तरह अल्लाह ने इन बच्चों को कुरान करीम याद करने की तौफीक दी है, अल्लाह सारी ज़िंदगी कुरान से वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।